فتح پور سیکری کا یہ بلند دروازہ دیکھ کر لگ رہا ہے اسی جلسے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن میرے عزیزوں اس سے بھی بلند بلند دروازے میرے نبی پاک کے قدموں سے بھی چھوٹے ہیں۔ ہم جس کی عظمت بیان کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور جس کی عظمت کا گن گاتے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کے لیے دنیا کا کوئی بڑا سا بڑا محل بھی برابری نہیں کر سکتا۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ تمامی حضرات بہت پرجوش ہیں، کافی ایکسائٹڈ ہیں، لیکن اگر آپ کی ہی تقریر ہونی ہے تو میں خاموش بیٹھتا ہوں اور آپ کا دیدار کرتا ہوں، یا اگر میری کچھ بات سننی ہے تو تھوڑی دیر کا وقت میں آپ کا لے لوں گا، اس لیے کہ زیادہ دیر تک ابھی گفتگو نہیں کرنا ہے، رات کے 12 بج چکے ہیں۔ ویسے بھی جیسے ہی میں فتح پور داخل ہوا آپ کی سکری میں، مجھے پہلے ہی انٹیمیشن آ گیا اور ذمہ دار حضرات نے کہا کہ ڈپارٹمنٹ سے ہم کو کہا گیا ہے کہ مفتی صاحب سے کہیں تھوڑا سا سخت بات نہ کہیں، سخت جملے ہم کہتے رہیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمارا مزاج ہے جسے گالی دینا ہے وہ مجھے دے دے، جسے گالی دینا ہے وہ میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے خاندان کو دے دے، لیکن کبھی خبردار حضور کی طرف اگر انگلی اٹھایا تو پھر ہمارا معمول یہی ہے، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج میلاد منانے کے لیے آپ آئے ہیں، اتنا تمہارے سینوں میں ایمان بھر جانا چاہیے کہ ہماری اصل زندگی حضور کے لیے، ہماری زندگی کس کے لیے ہے؟ حضور کے لیے ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور آج کتنی خوش بختی ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس سرور کائنات اللہ کا محبوب دنیا میں آیا ہے، تو ان کی آمد کی خوشیاں منانا بھی تمہارے نصیبے میں آیا ہے۔ ایرے غیرے نتھو کھیرے کی حیثیت بھی نہیں میرے آقا کی میلاد منانے کی، یہ سنیوں کی قسمت ہے الحمدللہ۔ ہر سال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، اسلامی مہینے لوگوں کو زیادہ یاد نہیں رہتے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جنوری، فروری، مارچ، یہ ساری چیزیں تو یاد رہ جاتی ہیں، لیکن میرے عزیزوں اسلامی مہینے اکثر کو یاد نہیں رہتے۔ ایک مہینے کی بات میں کرتا ہوں، اجنبی آدمی بھی سنیوں کے محلے میں چلا جائے پتہ چل جائے گا کہ ربیع الاول چل رہا ہے، اور محلوں پہ نہیں، اگر چہرے بھی دیکھ لے تو پتہ چل جائے۔ کیوں؟ اس ماہ مبارکہ کو ہمارے نبی پاک سے نسبت ہے، اور جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے سنیوں کے ہاں خوشحالیاں بڑھ جاتی ہیں، اور خوشیوں میں جھومتے ہیں، ہر جگہ سے جلوس نکلتے ہیں، اور حضور کی تعریف قصیدے ہر جگہ چلتے رہتے ہیں۔ اسی کو شاعر نے کہا تھا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایکو بند کر دو، ایکو بند کر دو۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، بعض تو یہ کہتے ہیں کہ میلاد کے لیے دلیل کہاں ہے، اس کا ثبوت کہاں ہے، آپ میلاد مناتے رہتے ہیں۔ ان کمبختوں کو پتہ کیا ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے،
اور میلاد ہوتا ہی ہے حضور کے ذکر کے لیے. اور سنو، بعض لوگوں کے ناک اور بھویں سکڑ جاتی ہیں میلاد کا مہینہ آتے ہی. کچھ کے تو پیٹ میں درد زور سے شروع ہوتا ہے. جب تک ربیع الاول کا مہینہ جاتا نہیں کڑن زیادہ ہونے لگتی ہے. لیکن سنیوں کا ہر بچہ پکار پکار کر کہتا ہے آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. حضور کی ولادت کے دن پوری کائنات کی قسمت بدل گئی ہے. ان کمبختوں سے میں کہتا ہوں حضور کی میلاد منانے کے لیے دلیلیں مانگتے ہو اور تمہارا چور بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہر سال برتھ ڈے مناتے ہو. تمہارا بیٹا جب بڑا ہونے لگتا ہے ہر سال کیک کاٹتے رہتے ہو. پتہ نہیں بڑا ہو کر ڈاکو بنے گا کہ چور بنے گا، پتہ نہیں ہے، لیکن ہر سال دھوم دھام سے برتھ ڈے منایا جاتا ہے. اور جو رب العالمین کا سب سے پیارا محبوب دنیا میں آیا ہے، آمینہ کا لال، ہم سبوں کی گردنوں کا مالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن تو میرے عزیزو پوری کائنات خوشیوں میں تھی. تمہارے حصے میں خوشیاں نہیں آئی ہیں تو تمہیں اپنی نسل کا پتہ پوچھنا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ کسی صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا کہ حضور جب پیدا ہوئے تھے مکہ میں تو مکہ میں خوشیاں منائی نہیں گئی تھی. یہ آج کے بریلویوں نے شروع کر دیا. لوگوں نے یہ بتانا شروع کیا حضور جب پیدا ہوئے تھے مکہ میں اس وقت تو میلاد نہیں منائی گئی تھی، یہ آج سے شروع ہو گیا ہے. میں ان سے کہتا ہوں مکہ میں جب حضور پیدا ہوئے تھے تب ایمان والے نہیں کافر ہی کافر تھے. سب کون تھے؟ کفار و مشرکین تھے، سوائے آپ کے دادا اور آپ کی والدہ کے. لیکن خوشیاں منانا ایمان والوں کا حصہ ہے، کافروں کا نہیں. حضور جب 53 سال کی عمر کے بعد ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ کو پتا ہے سنیو، حضور مدینہ طیبہ میں یوں ہی داخل نہیں ہوئے. مدینہ طیبہ میں جب حضور تشریف لا رہے تھے گھر گھر سے بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں، مرد سب راستوں پر کھڑے ہو گئے تھے اور حضور کا والہانہ استقبال کیا تھا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ مدینے کی چھوٹی بچیاں دف بجا کر کے استقبال کر رہی تھی میرے نبی پاک کا. میں یہ کہتا ہوں مدینے والوں کی قسمت میں تو تھا حضور کی آمد کی خوشیاں منانا. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، جس کا مطلب سمجھو اے نوجوانوں، مدینے کی بچیاں کہہ رہی تھی سنیت الوداع کی گھاٹی سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے اور اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے درمیان آ گیا ہے. یہ کہہ کر کے بچے خوشیاں منا رہے تھے. میں یہ کہتا ہوں آج جن لوگوں کو دلیل، ثبوت، فلاں ڈھکاں یہ سب چیزیں میلاد میں یاد آتی ہیں، ان سے میں کہتا ہوں مکہ کے کفار کی قسمت تمہیں مبارک، مدینے کے عاشقوں کی قسمت ہمیں مبارک. ہم مدینے والوں کی اقتداء کر رہے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج تو چھٹی شریف ہے، میلاد شریف کا مہینہ ہے، چھٹی شریف ہے. یہ آج ایک جلسہ ہو جانے کے بعد کیا حضور کی میلاد ختم ہو جائے گی؟ سنیو، بلکہ پکار کر کہنا حشر تک ڈالیں گے ہم. پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. توجہ، میلاد کی محفل ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ. اب سنو، آپ تو الحمدللہ شوق سے سننے کے لیے آئے اور بہت سالوں سے سنتے بھی ہیں، لیکن آج کچھ اور کان بھی کھڑے ہیں سننے کے لیے. میں ان کو بھی سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے درمیان موجود ہیں.
بہت توجہ سے سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ میرا یقین ہے بار بار میری تقریر سنو، ایک دن دل کھل جائے گا، حضور کے خادموں میں شامل ہو ہی جاؤ گے، حضور کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہم وہی بات کرتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے میرے رب نے قرآن میں فرمایا۔ باقی ہماری امیج لوگوں میں ایسی بنا کر رکھا ہے کچھ لوگوں نے کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں، یہ ایگریسو باتیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، کسی ٹوٹے ہوئے رسی کو دوبارہ جوڑ دینے کا نام بھڑکاؤ ہے تو میں روز بھڑکاؤں گا۔ ہم نے حضور کے غلاموں کو حضور سے جوڑنے کا کام کیا ہے، اور جو قوم، جو نوجوان میرے نبی کی امانت ہے، میں اپنے نبی کے اخلاق ان کو نہیں سکھاؤں گا تو کیا پاکھنڈیوں کی باتیں بتاؤں گا؟ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات صرف اس لیے کرتا ہوں میرے عزیزوں کیونکہ ہمیں پتا ہے میرے رب کا وعدہ ہے کہ محمد سے وفاتون ہے۔ قرآن کی آیت کی ترجمانی ہے یہ، قرآن پاک میں اللہ نے جو فرمایا ہے اس کا ترجمہ با محاورہ یا اشعار میں اگر سننا ہو تو یہ کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، بے شک بے شک لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے سنیو، بات صرف اتنی ہے کہ آج اس کی اس کی بات نہ کرو، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں اگر عزت پانا ہے تو حضور کی بات کرو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات، وہ بھی ڈھکے چھپے انداز میں نہیں، کھل کر بات کرو، کھل کر بات کرو۔ یہاں اتنا بڑا مجمع ہے اور مجھے پتا ہے ڈرپوک لوگوں کا مجمع نہیں ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ کسی کو ڈر ہے تو رات کے 12 کے بعد بیٹھے گا نہیں، بستر پر ہوگا، اس لیے کہ وہ یہ نیتاؤں کا مجمع نہیں ہے جو 100-200 روپے لے کر کے الیکشن کمپیننگ میں آیا ہوا ہے۔ یہ حضور کے عاشقوں کا ہجوم ہے، یہ نوٹوں کے لیے نہیں، اپنی گردنوں کا نذرانہ دینے کے لیے آئے۔ حضور کی عزت کے لیے ہم اپنی جان فدا کرنے کو تیار رہتے ہیں، لیکن ایک سوال میں اس مجمع سے کرنا چاہتا ہوں۔ شباب پر ہیں آپ کے اندر جذبات ہیں، جوش ہے، سب ہے۔ ایک سوال میں کرتا ہوں، اگر دنیا تمہیں حضور اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام کہہ کر پکارتی ہے تو کیا تمہیں کوئی دقت ہے؟ کیا تمہیں اپنی بے عزتی لگتی ہے؟ اتنا جوش تو ظاہر سی باتیں ہونا ہی چاہیے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حضور کی غلامی سے اگر دنیا مجھے پکارتی ہے تو کوئی دقت نہیں اور نہ ہی میری بے عزتی، بلکہ میں اس کو اپنی زندگی کی معراج سمجھتا ہوں۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ میں میرے عزیزوں پرسنل بات بتا رہا ہوں، دنیا مجھے میرے جبے سے، میرے ٹوپی سے، میرے نام سے، میرے باپ سے، میرے خاندان سے، میرے عہدے سے، میرے علم سے نہ پہچانے، خواہش صرف اتنی ہے کہ دنیا مجھے مدینے کا کتا کہہ کر بلائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کا کتا کہہ کر پکارے۔ اس بات پر ہمیں فخر ہے۔ آپ کو فخر ہے یا نہیں؟ اور اگر آپ کو فخر ہے حضور کی غلامی پر تو توجہ، یہ سوال میں نے بڑی ذمہ داری سے کیا ہے، آپ کو بڑی ذمہ داری سے کیا ہے۔ اگر دنیا تمہیں حضور کا غلام کہتی ہے تو آپ کو کوئی آپتی نہیں، خوشی سے آپ کہلواؤ گے۔ جب خوشی سے کہلواتے ہو تو حضور کے پورے غلام بن جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، حضور کے پورے غلام۔ اب یہ نہیں ہے کہ چہرہ یہودیوں کی طرح، کپڑے عیسائیوں کی طرح، اخلاق کسی اور قوم کی طرح، اور بات میں حضور کی غلامی کی کروں، نہیں۔ دنیا کو فخر کے ساتھ کہو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں جینا بھی اور مرنا بھی مجھے پسند ہے۔ جب آپ کا دل یہ کہتا ہے تو پھر آپ کے اخلاق میں یہ ماڈرنزم کہاں سے آ گیا؟ یہ
فلمی ڈائلاگ تمہاری زبانوں پر گانے پر تھرکنا اور ناچ گانے یہ تمہارے اندر کہاں سے آ گئے؟ جب نبی کی غلامی پر تمہیں فخر ہے تو دنیا کو کھل کر کے بتانا چاہیے اور چل کر کے بتانا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 سال پہلے میں دلی پہ تھا، جب پورے ہندوستان بھر میں پروٹیسٹ چل رہے تھے۔ شاہین باغ میں بھی گیا تھا کچھ علماء کی جماعت کے ساتھ۔ اس وقت بڑی سختیاں چل رہی تھی۔ ایک صاحب آئے اور کہا آپ یہ اتنا بڑا عمامہ یہ جبہ سب پہن کے جا رہے ہیں، بیچ میں کئی جگہ پر ناکہ بندی ہے، NSA لگا دیا جا رہا ہے، اریسٹ کر رہے ہیں۔ وہ تو نارمل سی بات تھی، اگر یوں ہی کہتے تو ہم اتار لیتے، سادے کپڑوں میں چلے جاتے، لیکن جب انہوں نے کہا اریسٹ کیا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، تو میں نے کہا مجھے تو شوق ہے کہ جب پکڑا جاؤں حضور کے لباس پہ جاؤں، ہمیں اس بات کا کوئی غم نہیں ہے، اب تو پہن کر جائیں گے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک آٹو ڈرائیور صاحب تھے، انہوں نے آ کر ہم سے پوچھا کیا اس زمانے میں بھی داڑھی رکھنا واجب ہے؟ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، مصلحت اور حکمت میں کچھ آپ نرمی کا قول کر دیں، نرمی کی بات کہیں۔ ہم نے کہا اس زمانے میں اور بڑا واجب ہے، اور بڑا واجب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس کو تلوار اور چاقو نہیں چبھتی اسے داڑھی چبھتی ہے۔ اور میں اکثر یہ آپ کے چراغاں کے لیے ہی گل کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اب میں ہی کھڑا ہو گیا، جتنے کھڑے ہیں کھڑے رہنے دیں، ان کو دیکھنا ہے، اس لیے ہم کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ کرسی بہت دیر تک اچھی بھی نہیں ہے۔ توجہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں۔ اے سنیو، ہماری عزت، ہمارا وقار حضور کے قدموں سے وابستہ ہے۔ آبرو ما زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو نبی کے نام سے ہے۔ اگر حضور کا نام نکل گیا ہماری زندگی سے تو ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ہمارا کوئی اپنا وجود نہیں۔ آپ کو پتا ہے، تم جتنے سیکولر بننا چاہو، جتنے عام آدمی بن کر کے جینا چاہو، لیکن پھر بھی دنیا تمہیں نبی کے نام سے ہی پہچانتی ہے، حضور کے نام سے پہچانتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے پہلے ہی سوال کیا کہ اگر دنیا حضور کے رشتے سے تمہیں پہچانتی ہے تو کوئی دقت ہے؟ تو جب دقت نہیں ہے تو ہمیں کھل کر حضور کی غلامی پر آنا چاہیے۔ آج کا دور ہے جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا تھا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایسا زمانہ جب آ جائے کہ لوگوں میں فتنہ و فساد برپا ہو، اس زمانے میں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہی دور ہے، یہ وہی دور ہے۔ آج تم اگر اپنے نبی کے اخلاق کو زندہ نہیں کرو گے تو دنیا سے کیا امیدیں رکھو گے؟ دنیا سے کیا توقع ہے؟
آج مجھے کچھ تھوڑی بات اپنے گھر کی کرنے دیجیے، پھر میں بات دوسروں کی خبر بعد میں لیتے ہیں، لیکن پہلے اپنے گھر کے اندر جو موجود ہے حالات، کہیں ایسا تو نہیں ہے نوجوانوں ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے غلامی کا پٹا نکال کر پھینک دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتے، نبی پاک کی محبت میں مرنے کی بات کرتے، لیکن اپنے گھر میں اسلام پسند نہیں کرتے، اپنی بیویوں پر، اپنی بچیوں پر، اپنی ماں بہنوں پر اسلام پسند نہیں کرتے، ان کو بے پردہ باہر گھماتے ہیں؟ اس وقت اسلام زندہ باد کا نعرہ کیوں نہیں؟ ہمیں ابتدا اپنے گھر سے کرنی چاہیے۔ اگر اسلام سے پیار ہے تو میرے بیٹے پر بھی اسلام کو دیکھنا چاہیے، میری بیٹی پر بھی اسلام نظر آئے، میری بیوی پر بھی اسلام نظر آئے، میرے گھر کے ماحول میں اسلام نظر آئے۔ سڑکوں پر نکل کر پروٹیسٹ اور احتجاج کرتے ہیں اسلام کے خلاف اگر کوئی بات آئے، لیکن جب صبح گھر میں اجالا ہوتا ہے تو دھوم دھڑاکے سے گانے جو بجتے ہیں، وہ کون سا اسلام ہے؟ وہ کون سا اسلام ہے؟ ان تمام چیزوں پر جب ہم خود تبدیلی نہیں لائیں گے تو کتے تمہیں چھیڑتے رہ جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک محاورہ تھا پرانے زمانے میں، کہا جاتا تھا کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا۔ کوا جو ہے ہنس کی طرح چلنے کی کوشش کرتا رہا، ہنس جو اندھا بگولا جس کو کہتے ہیں، سفید بگولا، اس کی طرح چلنے کی کوشش کرتا رہا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی طرح چل تو نہیں سکا، لیکن خود کیسے چلتا تھا یہ بھی بھول گیا۔ اور میں اس کو تھوڑا بدل کر کے اپنی قوم کے لیے کہتا ہوں، شیر چلا کتے کی چال اور اپنی چال بھول گیا۔ اللہ نے تمہیں محمد عربی کا شیر بنا کر پیدا کیا۔ حقیقی بات ہے یہ میرے عزیزوں، حقیقی بات ہے۔ ایک جن کے ہاں کیڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ میرے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے تھے۔ 2 دن قبل کی بات ہے، میں نے کسی جگہ تقریر کیا تو مجھے چھیڑ خانی کر رہے تھے۔ ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کسی چھوٹے دجال کے بارے میں کہا تو انہیں بڑی لگ گئی تھی۔ آج کی تقریر پھر وہ سن رہا ہوگا، صاحب میں کہتا ہوں، مجھے انہوں نے میسج میں کہا ہے، گوشت خور مولانا، گوشت خور مولانا، گوشت کھاتے ہیں اور اسٹیجوں پر چلاتے ہیں۔ میں نے جواب میں کہا، اللہ کا بڑا شکر ہے گوبر خور تو نہیں ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے ہم گوبر کو کوہ نور کہنے والے تو نہیں ہیں۔ اللہ نے دودھ پینے والی قوم میں پیدا کیا ہے، پیشاب پینے والی میں نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ میرے عزیزو، یہ کوئی بات لطیفے کی نہیں ہے اور نہ ہی چھیڑ خانی کی بات ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں، ہمیں چھیڑو مت، ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، اور جہاں پھر تم چھیڑو گے تو پھر ہم اپنے طور پر جواب بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ مجھے گوشت خور مولانا کہہ رہے ہو اور خود کی حالت معلوم نہیں ہے۔ اللہ کریم کا شکر ہے کہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے گوشت کھانے والا بھی شیر ہی ہوا کرتا ہے، اور گوبر کھانے والا سور تو نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا کروڑا احسان ہے۔ میں ان باتوں میں نہیں آ رہا، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، اے سنیو، ایک بات کہ دنیا 1000 تانے دے، ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، اپنے نبی کے اخلاق کو کھل کر کہنا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہمارا یہ ایمان ہے یا ہمارا یہ ایمان ہے یا نہیں کہ میرا خدا سچا ہے، بے شک ہمارا نبی سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، قرآن سچا ہے؟ جب تمہارا یقین ہے کہ میرا خدا سچا، میرا دین سچا، میرا قرآن سچا، میرا نبی سچا، تو پھر میرے عزیزوں سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جیو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور
تمہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق پر کبھی شرم نہیں آنی چاہیے. کوئی ٹوپی پر، کوئی داڑھی پر تانے مارتا ہے تو اس کو نظر انداز کرو، اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کیڑے کو منہ نہیں دکھانا ہے، آمینہ کے لال کو منہ دکھانا ہے. تانا دیتا ہے تو دے کر مر جائے گا. ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمارے لباس سے جلتے ہو تو اور جلو، مرو، اس لیے کہ جس کی قسمت میں یہاں بھی جلنا وہاں بھی جلنا. اور الحمدللہ سنیوں کی قسمت میں یہاں بھی خوشیاں ہیں وہاں بھی خوشیاں. ہم یہاں پر حضور پاک کا ذکر کر رہے ہیں اور خوشحال ہیں، الحمدللہ خوشحال ہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے ہماری حیثیت کیا ہے. خوشحال ہیں آپ بھی ہیں، ہم ہیں. یہ چھوٹی موٹی شکایتیں تو سب کرتے ہیں آپ کہ بیماری ہے، گھر میں کھانا پانی نہیں ہے، دھندا نہیں چل رہا ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، سب لاس میں ہے، جاب نہیں ہے، سب شکایتیں تمہاری ہے، ہمیں پتا ہے. میرے عزیزوں، ہم تو بار بار یہ رونا روتے ہیں، ہم بڑی کمزور قوم ہیں، ہم بڑی کمزور قوم ہیں، ہم بڑی کمزور قوم ہیں. لیکن میڈیا کے دجالی کتے بار بار بھونک بھونک کر بتاتے ہیں تم کچھ ہو، تم کمزور نہیں ہو. 24 گھنٹے ہم پر ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کل ملا کر ہم پر ہی ڈیبیٹ. ارے میاں، یہاں تو الیکشن بھی کیمپیننگ کے لیے ہم ہیں. ہمارے مدعے کو لے کر کے ہی سب کو لڑانا ہے، سب کے درمیان. میں آپ سے یہ کہتا ہوں، یہ باتیں یوں ہی نہیں، وہ بار بار تمہیں بھونک کر بتا رہے ہیں تم کچھ ہو، لیکن تم کہتے ہو نہیں میں کچھ نہیں ہوں. ہم کمزور ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کمزور نہیں تم کچھ ہو. ایک طرف تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، سب بکھرے ہوئے لوگ ہیں، پنچر پتر بھی کہتے ہیں. لیکن پھر ہم ان سے کہتے ہیں میاں پنچر پتر ہے تو 24 گھنٹے ڈیبیٹ ہم پر کیوں کرتے ہو؟ ڈر کس بات کا ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کیا دوسری اور قومیں نہیں ہیں جس کو نشانہ بناؤ گے؟ ارے 70 قومیں موجود ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے تمہاری آنکھوں میں اگر کوئی چبھتا ہے تو غلام مصطفیٰ ہی ہے. اس لیے کہ انہیں بھی تاریخ پتا ہے، یہ اگر نکل پڑے ہیں صحرا سے بغیر چپل کے پیوند لگے کپڑوں سے تو قیصر و کسریٰ کو بھی دھول چٹا سکتے ہیں. دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والی قوم وہ عمر بن خطاب کے شاگرد تھے، صحابہ کرام تھے. دنیا کو تاریخ پتا ہے کہ یہ جس دن پڑھنے لگ گئے خالد بن ولید کو، جس دن یہ پڑھنے لگ گئے صلاح الدین ایوبی کو، جس دن ان کو کوئی کہنے لگ گیا کہ تمہارا کوئی شہاب الدین غوری بھی تھا، تمہارا کوئی اورنگزیب بھی تھا، تو پھر یہ مردہ اور مرجھائی ہوئی قوم دوبارہ اٹھنے لگ گئی تو اچھے اچھوں کی نیند حرام ہو سکتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے مسلمانوں کے محلے میں نشہ بانٹو، مسلمانوں کو نشہ کرواؤ. نشہ بیچنے والے یہی، نشہ کرنے والے یہی، اس لیے کہ یہ جب تک نشہ میں رہیں گے ہم سکون سے رہیں گے، اور جس دن یہ اٹھ گئے تو دوسروں کے سکون کے لالے پڑ جائیں گے. اس لیے میرے عزیزوں، میں تمہیں بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں اور دنیا کی نظروں میں کھٹکتا رہوں گا، لیکن میرے پاس جتنا بھی وقت موجود ہے میں خاموش نہیں رہوں گا انشاءاللہ العزیز. کل کو بھی اگر میری پھانسی ہو جائے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے. دنیا سے جائیں گے، ہمارے ایک کے مر جانے کے بعد ان کتوں سے کہتا ہوں کہ اس کو یہ مت سمجھ لینا کہ اسلام ختم ہو جائے گا. مجھ جیسے 1000 کٹ بھی جائیں تب بھی ہم نعرہ یہی لگائیں گے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہنشاہ خطابت، شیر ہندوستان سلمان مفتی سلمان ہزاری صاحب قبلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے عزیزوں، بات آج ایمان کی ہے. میں نے آج تک کسی تقریر میں کسی کو اسلحہ اٹھانے کی بات نہیں کی. میں نے کبھی کسی کو بندوق، بارود، چاقو، تلوار کی بات نہیں کی، اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے. میرے عزیزوں، ہم تو چاہتے ہیں کہ تم عشق رسول کا جامہ پہن لو، حضور کی محبت کا لباس پہن لو. میرے عزیزوں، چاقو بلیڈ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں. تمہارے چلتے پھرتے دیکھ کر کتنے کیڑے فنا ہو جائیں. ہاں، صرف تمہاری چلت پھرت سے کئی کتے نالیوں میں مر جائیں.
سب کو سمجھ میں آتی ہے بات. اور جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا بار بار آپ کتے کس کو کہتے ہیں, میں نے کہا کوئی سنی مجھ سے پوچھا ہی نہیں, کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں. یہ ساری تقریریں سن رہے, آپ نے پہلے ہی پوچھا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ زخم پر جا کر بات لگی ہو. خیر میرے عزیزو, آپ کو میں بارہا بیدار اس بات کے لیے کرنا چاہتا ہوں, حضور کے اگر غلام ہیں تو پورے غلام بنو, پورے غلام. آج کے دن اگر ایک نوجوان بھی یہ عہد کر لیا کہ میں نے اپنی مرضی سے بہت زندگی گزاری ہے, اپنی لائف میں بہت انجوائے کیا ہے, لیکن آج کے دن سے یہ طے کروں گا کہ جیوں گا تو میرے نبی کی مرضی سے جیوں گا, جس نے بھی طے کر لیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ وصول ہو گیا, حضور کے قدموں میں پہنچ گیا. میں بتاؤ اے نوجوانوں, بچا کیا ہے ہماری زندگی میں, اور کیا باقی ہے, کیا چاہیے تمہیں؟ پوری دنیا تم ناک رگڑ رگڑ کر حاصل کر بھی لیے تو ایک دن تو موت آنی ہے, ایک دن تو دنیا سے جانا ہے. ساری دولت چھوڑ کر جاؤ گے, اس بات پر سب کا یقین ہے. تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کتنے مردے دفنائے, تم نے کتنے لوگوں کی قبروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا. آج جو یہ آنکھیں کھلی ہیں اچانک بند کر دی جائیں گی, یہ دھڑکنیں رک جائیں گی, تم ہاتھ پیر بھی نہیں اٹھا سکتے, اور یہ پورے لوگ اٹھا کر تمہیں اتنی چھوٹی قبر میں ڈال کر آتے ہیں جہاں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں, سانس اور ہوا کے لیے کوئی روشن دان نہیں, کھڑکی نہیں. اتنے گھنے اندھیرے کے اندر تم تنہا ہوتے ہو. اس قبر کے متعلق سوچو, وہاں منکر نکیر جس کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہوگی. حضور کے بارے میں تم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. اس لیے سنیو, آج ہی ہم تیاری کیوں نہ کر لیں کہ کل کو قبر میں ہم سے فرشتے پوچھیں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے, تو وہاں پکار کر نکیرین سے کہنا تم پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتے تھے, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات. عزیزان گرامی وقار, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. صرف میں تمہارے ان اخلاق کی بات کر رہا ہوں, بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں. آ جاؤ واپس اس نقطے پر جہاں میرے نبی نے ہمیں چھوڑا تھا, آ جاؤ اس راستے پر جس پر چلنے والوں پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے. آپ کو پتا ہے وہ صحابہ کرام, تابعین اور اولیاء کاملین کا راستہ تھا کہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز, قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ہماری تاریخ تھی, یہ ہماری تاریخ تھی. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ تھی. وہ جس جگہ جاتے تھے پرچم اسلام لہراتے تھے, جہاں چل پڑے ہواؤں کا رخ موڑ دیا, آندھیوں کو توڑ دیا, سمندروں میں راستہ بنا لیا. ارے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے. یہ نبی پاک کے غلام تھے, دنیا ان سے خوف زدہ تھی. کیا تھا ان کا نعرہ؟ ان کا نعرہ یہ تھا, ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے. ارے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہے, ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. توجہ کی بات ہے, ہم اس قوم کے وارثین میں سے ہیں دنیا جن کی تاریخ جانتی ہے. آپ کو پتا ہے انگریز تاریخ دان ہے, انگریز ہے, اس کا کوئی تعلق میرے دین سے نہیں, لیکن تاریخ لکھنے میں اس نے یہ بات لکھی کہ میں نے ایسا جرنیل دیکھا ہی نہیں جیسا صلاح الدین تھا.
اس لیے کہ اس کے جذبے جیسا میں نے ایک بھی جرنل دیکھا نہیں. ایک بار کا واقعہ لکھا ہے کہ 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین کے ساتھ, 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ, اور جس وقت وہ میدان میں اترا مقابل میں صلیبیوں کی تعداد 4 لاکھ کی تھی, 4 لاکھ کی تھی. 4 لاکھ کی تعداد دیکھ کر نہ وہ گھبرایا نہ بھاگا, پلٹ کر اپنی فوج سے پوچھا کیا مشورہ ہے تمہارا, مقابل میں اترے یا نہیں اترے. صلاح الدین کے لشکری اور اس کے نوجوان سپاہی عام لوگ نہیں تھے, جذبہ جوان تھا. عرض کیا اے صلاح الدین ہمارے سپہ سالار, رسول اللہ کے صحابہ تعداد دیکھ کر اترتے تھے تو ہم بھی تعداد دیکھ کے اتریں گے. اگر نبی کے صحابہ تعداد نہیں دیکھتے تھے تو ہم بھی اس تعداد کا کوئی پرواہ نہیں کریں گے. صلاح الدین ان کی باتوں کو لے کر اتر تو پڑا. تاریخ لکھنے والا انگریز آدمی ہے, کہتا ہے مقابلہ کر لینا اور بات ہوتی ہے, لیکن 4 لاکھ کو تتر بتر کر کے رکھ دینا تاریخ کی الگ بات ہوتی ہے. صلاح الدین کے اس کارنامے کے بعد وہ انگریز تاریخ دان کہتا ہے ہمارے علاقوں میں حال یہ ہو گیا تھا, ہمارے ہاں کی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ بیٹا سو جا نہیں تو صلاح الدین آ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میں اس لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کی طاقت وہ ان کی اپنی باڈی کی طاقت نہیں تھی, وہ نہ ہی کسی جگہ سے ورزش کر کے حاصل کی ہوئی طاقت تھی. صلاح الدین کی طاقت عشق مصطفیٰ کی وجہ سے تھی, وہ محبت رسول کا پیکر تھا. ہم نے تاریخ میں ان جوانوں کو دیکھا ہے جنہوں نے تاریخ الٹ کر کے رکھ دیا ہے, جنہوں نے زمین میں ایک الگ پرچم لہرا کر رکھ دیا ہے. آپ کو پتا ہے اسی ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا 10,000 کا لشکر لے کر آنے والا ایک جوان عرب سے سب سے پہلے آنے والا محمد بن قاسم صرف 19 سال کی عمر میں آیا تھا. 19 سال کی عمر میں آیا تھا. کس لیے آیا تھا؟ مال لوٹنے نہیں آیا تھا, یہاں جگہ قبضہ کرنے نہیں آیا تھا. جیسے آج تاریخ توڑ مروڑ کر کے بتائی جا رہی ہے, جتنے بادشاہ آئے سب اکرمن کیے, سارے لوگ یہاں لوٹ پاٹ کرنے آئے تھے. یہ تاریخ توڑ مروڑ کر بیان کی جاتی ہے. میرے عزیزو اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے. لیکن محمد بن قاسم کیوں آیا تھا؟ الہ آباد کے ایک پنڈت ہیں, انہوں نے خود لکھا ہے, میں اپنی بات نہیں پنڈت جی کی بات کہہ رہا ہوں. اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے کہ چند عورتیں, مسلمان عورتیں جو سری لنکا کی سرزمین سے حج کے لیے جا رہی تھی, اس وقت راجہ دابر سنگھ اس کے کچھ گنڈوں نے ان عورتوں کو پکڑ لیا, ان کی عزت لوٹی, ان کا مال لوٹا, ان کو قیدی بنایا. ان عورتوں نے اس وقت پکار کر کہا تھا کہ کوئی ہے جو ہماری عزت بچائے گا. کوئی تجارت کرنے والا باہر سے آیا ہوا تاجر بات سن کر کے عرب گیا. عرب میں جا کر گورنر جو تھا اس کے سامنے واقعہ بیان کر رہا تھا. 19 سال کا جوان محمد بن قاسم وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے اتنا واقعہ سنا کہ ہند کی سرزمین پر کچھ ہماری بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے. وہیں کھڑے ہو کر اس نے کہا لبیک یا اختی, اے میری بہن میں تیری عزت کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں. وہاں سے پکارا اپنے چچا جو گورنر تھا اس وقت, اس سے 10,000 کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے یہاں آنے والا محمد بن قاسم کس لیے آیا تھا؟ مال لوٹنے کے لیے نہیں, عورتوں کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا. ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور اس کے بعد سامنے مقابل میں فوراً جنگ کے لیے نہیں آیا. کہا کہ جن عورتوں کو قیدی بنایا وہ چھوڑ دو, جو حج کے لیے جا رہی تھی انہیں آزاد کر دو, اور دوسری بات جنہوں نے گنڈا گردی کی ہے انہیں پکڑو اور جیل میں ڈالو. راجہ کو گھمنڈ تھا, اس نے انکار کیا تو محمد بن قاسم نے کہا چلو آؤ محمد عربی کے شیروں سے مقابلہ ہو جائے. 3 دن کا مقابلہ ہوا تھا, نہ راجہ بچا نہ باجا بچا, سارے ہزارے ادھر سے ادھر ہو گئے اور محمد بن قاسم کا پرچم لہرایا. میرے عزیزو, عورتوں کی عزت کا محافظ 19 سال کا جوان تھا جس نے آتے ہی عورتوں کی عزت بھی بچائی اور میرے دین کا پرچم بھی لہرایا. میں آج پوچھتا ہوں ہماری عمریں کتنی ہو گئیں؟ کئی جوان 25 سال 30 سال کراس کر چکے,
آج بہت ساری عورتوں کی عزتیں جب لوٹی جاتی ہیں، تم تو موبائل میں دیکھ دیکھ کر کے شیئر کر دیتے ہو، ویڈیو ادھر سے ادھر پھیلا دیتے ہو، اور اس کے بعد سمجھتے ہو ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے سب کو شیئر کرو، سب کو شیئر کرو، کائے کے لیے شیئر کرو؟ میرے عزیزو، یہ کون سی جنگ لڑ رہے ہو؟ واٹس ایپ موبائل کی جنگ لڑ رہے ہو؟ تمہارے اندر اگر غیرت باقی ہے تو میرے عزیزو کسی کی عزت لٹتے ہوئے دیکھ کر تم تماشا نہیں کر سکتے۔ ایمان بیدار کرو، ایمان بیدار کرو۔ یہ آج حالات کیوں آئے؟ امام غزالی کی ایک بات میں سناتا ہوں۔ بہت سالوں پہلے اس امام نے کہا تھا، 1000 سال پہلے تقریباً اس امام نے کہا تھا، جب اس امت کے سامنے ان کے رسول کی توہین ہو رہی ہو اور امت خاموش بیٹھی رہے تو چند دن انتظار کریں، ان کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر نیلام کیا جائے گا، ان کی ماں اور بہنوں کی عزت لوٹی جائے گی اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے، ان کے بچوں کو مارا جائے گا اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ میں آج محسوس کر رہا ہوں حضور کی گستاخی پر اور توہین پر خاموش رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمارے گھر بھی سلامت نہیں رہیں گے۔ لوگ آج چیخ رہے ہیں، مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں، خانقاہیں ٹوٹ رہی ہیں، نہ جانے کتنے مزارات بلڈوزر سے ختم کیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جان ایمان رسول اللہ کی عزت باقی نہیں رہی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ آپ سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، سیریس ہو جاؤ، حساس ہو جاؤ، ہنسی مذاق گل چھڑے، یہ لطیفے لوگوں کے درمیان عیاشیاں ختم کر ڈالو۔ آج ہر ایک کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور لوگ ابھی خوشیاں اور تماشا دیکھنے میں مصروف ہیں۔ آج پوری دنیا میں جو تماشا ہے آپ نہیں اندازہ کر سکتے۔ فلسطین کے بچوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے۔ ہم نے عراق میں دیکھا ہے چند سال پہلے جہاں میدان میں کھیلا کرتے تھے لوگ، آج وہ میدان قبروں سے بھر چکا ہے، قبروں سے بھر چکا ہے۔ اتنی موتیں ہوتی ہیں کہ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ہوتے، جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ہوتے۔ یہ تمام حالات کیوں پیدا ہوئے؟ ملک شام کے حالات اتنے سخت ترین ہو گئے ہیں کہ تقریباً 50 لاکھ کے قریب بے گھر ہو چکے لوگ، جن کا گھر نہیں، سب ٹوٹ چکا۔ یہ حالات دیکھ کر میں آپ سے کہتا ہوں بیدار ہو جاؤ اور عمل کی طرف آ جاؤ۔ کیا اب بھی تمہیں اذانیں نہیں اٹھاتی؟ نمازوں کے لیے دوڑتے نہیں؟ اللہ کا قہر جب آتا ہے، پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں وارننگ بھی دے رہا ہوں اور آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے، اور وہ ایسا نبی ہے، ایسا نبی ہے جس کے دربار سے وابستہ ہونے میں کبھی آپ کو شرم نہیں آئے گی انشاءاللہ، اور کبھی آپ اپنے آپ کو بے آبرو نہیں سمجھیں گے، کبھی نہیں۔ میں اپنی پریکٹیکل لائف بتا رہا ہوں۔ حضور کی محبت میں، وہ وفا میں جو مزے ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں، کہیں نہیں ہے۔ جب بے چین دل ہوتا ہے تب بھی ہم، میرے عزیزوں، گانے سن کر کے اپنی بے چینی دور نہیں کرتے، ہم پکنک پوائنٹ پہ جا کر اپنی بے چینی دور نہیں کرتے۔ جب زیادہ بے قراری ہو تو یہی کہتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضور کو یاد کر لیتے ہیں، بے چینی دور ہوتی ہے، بے قراری دور ہوتی ہے۔ آپ کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، حضور کی وفا میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں ہے، حضور کی غلامی میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں۔ آج آپ کے درمیان میں یہاں آیا ہوں، فتح پور سیکری پہلی مرتبہ، لیکن تمہارا جوش و جذبہ میرے عزیزوں، رات کے 12 بجے کے بعد مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کے استقبال کے لیے اگر اتنا مجمع کھڑا ہے، جو کھڑا ہے کھڑا ہے، جس کو جگہ نہیں وہ بھی، جس کو جگہ ہے وہ بھی۔ کیوں؟ کوئی بڑے پارٹی کا نیتا آیا ہے؟ کیا کسی گورنمنٹ کا عہدیدار آیا ہے؟ نہیں، سب کو یہاں پتا ہے کوئی نیتا نہیں آیا، حضور کا ایک غلام آیا۔ ہماری آج جو عزت ہے وہ صرف اسی لیے ہے
جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اس لیے آج سے بھی کہتا ہوں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. ارے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. نعرے تکبیر, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاج تار ختم نبوت, تاج تار ختم نبوت. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بات عرض کرتا ہوں, تمہاری یقین کو بڑھانے کے لیے کہتا ہوں, آج بھی تمہیں پتا ہونا چاہیے ہمارے درد کو کوئی سمجھنے والا ہے تو آمنہ کا لال ہے, وہ مکین گنبد خضرا ہے, جو بے کسوں کا کس, جو بے سہاروں کا سہارا. اس رسول پاک کی عادت ہی یہ ہے, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. آپ کو میں یہ بات بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم یہ مانگنا چھوڑ دو, لوگوں کے ہاں ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو, ان کی نوکری چاکری کرنا چھوڑ دو. میرے مرشد تاج الشریعہ فرمایا کرتے, بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں, بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. دنیا میں کہیں عزت نہیں پاؤ گے جو میرے نبی کی غلامی میں پاؤ گے. اس لیے کہ ہم نے حضور سے وابستہ ہونے والوں کو دیکھا ہے, وہ بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تھے, اگرچہ رنگ کالا تھا لیکن جب میرے آقا کی غلامی میں آئے تو میرے آقا نے انہیں کعبے کی چھت پر چڑھا دیا, اور کعبے کی چھت پر سے اذان دے کر بلال نے یہ لوگوں کو بتا دیا, اے لوگوں مجھے دیکھو, رنگ سے عزت نہیں, مصطفیٰ کے قدموں سے عزت ہے. عزیزان گرامی وقار, توجہ چاہتا ہوں, حضور کی غلامی میں جو عزت ہے وہ ہم نے دیکھی ہے. جو لوگ صحابہ کرام, سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب, جن کا حال یہ تھا 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتے تھے. اس وقت مصر بھی, شام بھی, یمن بھی, عراق بھی, فلسطین بھی, عرب, یہ 6 کنٹری پورے ملا کر تنہا حضرت عمر کی نگرانی میں تھے. اور ایسی نگرانی نہیں کہ یہاں بیٹھ کر کے بڑی بڑی میٹنگیں کر رہے ہوں اور غریب خستہ حال سو رہے ہوں. اس خلیفہ اسلام کا حال یہ تھا, وہ مدینے میں بیٹھ کر خلافت کر رہا تھا, اور بڑی دور ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ آج تھوڑا دودھ میں پانی ملا لے. بیٹی کہتی نہیں, خلیفہ عمر بن خطاب کی خلافت ہے, عمر ابن خطاب کی خلافت ہے. گھروں میں تک عمر ابن خطاب کی نگرانی تھی. یہ کون عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے لوگوں کا خون چوس کر کے حکومت کی کرسی نہیں بٹھائی. اور دوسری بات یہ بھی کہ وہ عمر سادہ زندگی گزارنے والے, ان کی سیکورٹی بھی ایسی نہیں تھی کہ رولز رائز لگی ہوئی ہوں, کالی گاڑیاں آگے پیچھے گھومتی ہوں. میرے عزیزو, اس عمر ابن خطاب کی بات کر رہا ہوں. جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو وہاں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھ کر کے بھیجا کہ لوگوں کی خواہش ہے عمر ابن خطاب آپ تشریف لائیں, بیت المقدس کی چابی آپ کے ہاتھ میں دی جائے گی, آپ تشریف لائیں. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چل پڑے اپنا ایک غلام لے کر کے, لیکن غلام اور خود ہونے کے بعد ایک ہی گھوڑا تھا. طے یہ کر لیا غلام کے ساتھ کہ 1 میل میں بیٹھوں گا تو چلے گا, اور دوسرے میل تو بیٹھے گا میں چلوں گا. یہ شان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں. اور اس طرح سے سفر کٹتا رہا, 1 میل خود بیٹھتے, 1 میل غلام بیٹھتا تھا, کیونکہ ان کے عدل کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. پھر جب اتفاق ایسا ہے بیت المقدس قریب آیا, لوگ سب دیکھنے کے لیے باہر آئے,
لیکن گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور آپ کی چلنے کی تھی. باری باری ہے. غلام بیٹھا ہوا آ رہا ہے اور خلیفہ وقت رسی پکڑا ہوا آ رہا ہے. لوگ دوڑے دوڑے آئے فلسطین کے. امیر المومنین کہہ کر نعرہ لگا رہے تھے. تو جو موجود صحابہ تھے انہوں نے بتایا یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں ہے, یہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر جو آ رہا ہے وہ امیر المومنین ہے. عیسائیوں نے پہلی مرتبہ دیکھ کر کے پوچھا تھا, اے مسلمانوں کیا تمہارا بادشاہ ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس وقت صحابہ نے کہا پہلی بات تو ہمارے ہاں بادشاہ ہوتا ہی نہیں, بادشاہ نہیں ہوتا. اور ان کی یہ زندگی میں اس لیے بتا رہا ہوں. پھر عیسائیوں نے کہا اگر یہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر چلتا ہے تو اس کے ڈر سے قیصر و کسریٰ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اس کے ڈر سے پورا ایران, پورا روم کانپ رہا ہے. آخر کون سی طاقت ہے اس عمر کے اندر؟ یہ تو رسی پکڑ کر گھوڑے لے کر چل رہا ہے. تب جانتے ہو میرے عزیزوں, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے بتایا, اے لوگو سنو, میری حیثیت صرف اتنی تھی, میں خطاب کا بیٹا عمر, بچپن میں 2 بکریاں مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی اور میرے باپ مجھے ہر دن مارتے تھے, بکریاں نہیں سنبھالنی آتی. لیکن آج غور سے دیکھو آنکھ کھول کر, وہی خطاب کا بیٹا عمر ہے, 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتا ہے. اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے, اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. عزیزان گرامی وقار, میں آپ کو کئی مثالوں سے بتا سکتا ہوں. عزت صحابہ نے رسول اللہ کے قدموں سے پائی ہے, عزت نبی پاک کے قدموں سے پائی ہے. آج جس جلسے میں جائیں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت, ابھی اگر میں پوچھوں عشق محبت عشق محبت, اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت, آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں. ہر علاقے میں سنیوں کا مجمع خود ہی کہتا ہے. حالانکہ اس نعرے کا مطلب کیا ہے؟ عشق محبت 2 لفظ ہیں. جیسی ہی عشق پکارا جائے, محبت پکاری جائے, ہر ایک کہتا ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. میرے عزیزو, یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں, 100 سال گزر جانے کے بعد بھی اس امام کا نعرہ ہر مجلس کی رونق کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ وہ بریلی کا امام زندگی بھر اپنے قصیدے نہیں پڑھتا تھا, اپنے خاندان کی بڑائیاں نہیں بولتا تھا, بلکہ جب بھی بولتا تھا تو یوں کہتا, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس بریلی کے امام نے زندگی بھر اپنے نبی کی تعریف کی, لیکن جب دنیا سے چلا گیا تو رب ذوالجلال نے نہ ان کا نام مٹنے دیا نہ ان کا کلام مٹنے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے یہ فارمولا سمجھ کر کے چلو, جو حضور کی بات کرتا ہے وہ زندہ رہ جاتا ہے. آج بھی آپ کو یہ قصیدہ یاد ہے, مولا یا صلی وسلم دائما ابدا, سنے ہو کہ نہیں سنے ہو؟ یہ قصیدہ اردو میں نہیں ہے, عربی میں ہے. تمہیں تو عربی شاید سمجھ میں آتی نہیں آتی, لیکن سب کو پڑھنے میں لطف آتا ہے, سننے میں لطف آتا ہے. یہ شرف الدین بوسیری کا لکھا ہوا 700 سال پہلے کا قصیدہ ہے. میرے نبی کی محبت میں لکھا تھا. جب فالج کی بیماری ہو گئی تھی, لکوا, پیرالائز ہو گیا تھا اور علاج کرا کر تھک گئے, آخر میں ایک دن کمرے میں بیٹھ کر یہی قصیدہ لکھنے لگ گئے. امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی ام حبت الريح من تلقاء كاظمة واومض البرق في الظلماء من اظم فما لعينيك ان قلت تكففا همتا وما لقلبك ان قلت تستفق يهمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول
حول من الاحوال مقتحم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. امام شرف الدین بوصیری کا لکھا ہوا یہ کلام 170 اشعار ہیں. الحمدللہ پورا یاد ہے لیکن پڑھنے کے لیے اتنا وقت نہیں ہے. لیکن جس زمانے میں انہوں نے لکھا تھا اس وقت ان کو پیرالائز ہو گیا تھا, فالج ہو گیا تھا, لقوہ مار گیا تھا. لیکن اس کے باوجود جب کلام لکھ کر کے سو گئے روتے روتے, قسمت جاگ گئی, خواب میں میرے آقا تشریف لائے. کہا بوصیری جو کلام تم نے لکھا ہمیں بھی سناؤ. جانتے ہو انہوں نے جب قصیدہ لکھا تھا پورا تو لکھ دیا تھا, لیکن شروع کا جو شعر ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا, یہ آدھا ہی بنا تھا, دوسرا بنی نہیں پایا تھا. جب خواب میں حضور نے پوچھا بوصیری سناؤ, تو سنانے لگے یا رسول اللہ ابی و امی فدا مولا صلی وسلم دائما ابدا. اٹک گئے, دوسرا تو بنا ہی نہیں تھا. حضور نے فرمایا اس کا دوسرا شعر میری جانب سے علی حبیبی کا خیر الخلق کلی. حضور پاک نے ارشاد فرمایا اور اس کے بعد اپنی چادر اٹھا کر امام بوصیری کو پہنایا. کہاں؟ خواب میں. خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے 700 سال بعد کے ہیں. امام شرف الدین بوصیری حضور کی انتقال کے 700 سال بعد کے تقریباً خواب میں چادر بھی دی اور اپنا نرم و ملائم ہاتھ میرے آقا نے شرف الدین بوصیری کے جسم پر پھیرا اور مسکرا کر کے چلے گئے. تم کیا مسکرائے کہ گل کھل گئے. اور میرے عزیزوں, میرے آقا تو گھر پر آئے بھی اور چلے بھی گئے. شرف الدین بوصیری کہتے میری آنکھ کھلی تو بھینی بھینی خوشبوؤں سے گھر مہک رہا تھا. میں نے سوچا خواب کی بات خواب ہے, لیکن دیکھا تو رات میں حضور نے جو چادر دی تھی وہ گود میں پڑی ہوئی تھی, گود میں رکھی ہوئی تھی. اٹھایا اور چوما. سوچا میں تو فالج والا ہوں, ہاتھ پیر تو اٹھتے نہیں, لیکن جب ہاتھ اٹھایا پیر اٹھایا دیکھا پورا صحیح سلامت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نوازا. میں یہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں تھا, لیکن درمیان میں بات آئی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس شرف الدین بوصیری کا قصیدہ گھر گھر پوری دنیا میں بچوں کو یاد ہے. چھوٹا ہی صحیح, ایک شعر ہی صحیح, کیوں 700 سال پہلے کہے ہوئے قصیدے کو اللہ نے آج بھی زندہ رکھا ہے, صرف ہماری زبانوں پر نہیں. آج جا کر مدینہ طیبہ میں دیکھو, حضور پاک کی جالیوں میں اندر جانے والا جو دروازہ ہے اس دروازے کی کڑی پر بھی یہ شعر لکھا ہوا. میرے آقا نے اس قصیدے کو ایسا قبول کیا ہے, حضور کی تعریف کرنے والا مرتا نہیں ہے, حضور کی تعریف کرنے والا اس کا نام فنا ہوتا نہیں ہے. زندہ ہے, زندہ ہے, آج بھی زندہ ہے. میں پھر کہتا ہوں تم کہاں گھبرائے ہوئے ہو ان گوفے میں بیٹھے ہوئے پاکنڈی کتوں سے, ان لومڑیوں سے جو اندر بیٹھ کر کے تو میرے نبی کی شان میں بھونک سکتے ہیں. 4 بچوں کے سامنے آ کر بات تو کر کے دکھاؤ. ان کی حالت تو یہ ہے, حضور کی شان میں بھونکنے کے بعد زندگی اجیرن ہو گئی, بے چین ہو گئی. بغیر سیکورٹی گارڈ کے باہر نکلنا دوبھر ہو جاتا ہے, نہیں آ پاتے. رات کی نیند بھی خراب, دن کا چین بھی گیا. ارے ان کے گوفے میں اگر ہمارا 8 سال کا بچہ بھی چلا گیا پانی پینے کے لیے ایٹم بم لگنے لگتا. وہ کہتے آتنکوادی آ گیا تھا. 8 سال کا بچہ, کیوں یہ ڈر کیوں سوار ہے؟ حضور کی شان میں جب توہین کرو گے ڈر ڈر کر کے ہی مرو گے. اور حضور کی جو تعریف کرتا ہے وہ پوری دنیا میں چہکتے مہکتے ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ جاتا ہے. آج اس ہندوستان کی سرزمین پر چھوٹا سا قصبہ ہے, لیکن ہر جوان پکار رہا ہے لبیک یا رسول اللہ. پکارتے ہو کہ نہیں پکارتے ہو؟ کسی کو لبیک کہنے میں ڈر لگتا ہے؟ ڈر ہے کسی کو؟ ہاں, بات یہ سنو, یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کا پکارا ہوا نعرہ تھا اور ایسا زندہ ہو گیا, ایسا زندہ ہو گیا. میں دوسروں سے کہتا ہوں جس کو لبیک کے نعرے سے چڑ ہے وہ آج سے عادت بنا لے روز سننے کی, کیونکہ یہ قیامت تک لگنے والا ہے, یہ بند ہونے والا نہیں ہے.
قیامت تک لگے گا. اور میں ان سے کہتا ہوں گھبراؤ مت ان نعروں سے. ہم تمہارے باپ کو نہیں پکار رہے, ہم اپنے نبی کو پکار رہے ہیں. لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں, اے اللہ کے رسول میں. ترجمہ کیا ہے اے اللہ کے رسول میں؟ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ کے رسول میں. اور جب اپنے نبی کو پکار رہے ہیں تو ڈرنا کس بات کا, خوف کس بات کا؟ کسی کے باپ کو پکار رہے ہیں, کسی کے خاص نیتا کو پکار رہے ہیں؟ ہم اس نبی کو پکار رہے ہیں جو ہماری بے قراری کو دیکھتا نہیں. ہم اس نبی کو پکار رہے ہیں جس کو ہمارا تکلیف میں پڑنا گوارا نہیں. عزیز علیہ ما عنتم, اور اس یقین کے ساتھ پکارتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. وہ اور ہوں گے جو میرے نبی کو مردہ سمجھتے ہیں, ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اے سنیو, آج کی مجلس میلاد میں ہم یہ دعا کر کے جائیں گے میرے آقا کی بارگاہ میں. دعا کریں گے انشاءاللہ, یہ دعا کریں گے یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے. برسانے والے میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. آقا اب ان دنیا کے کتوں کو دیکھ دیکھ کر تھک چکے, اب ہماری آنکھیں خیرہ ہونے کو آ گئی ہیں, ہماری آنکھیں بے حیائیوں کو دیکھ کر کے بے رونق ہونے لگ گئی ہیں. اس لیے مدینے کے تاجدار آپ کے دربار میں صرف اتنی عرض ہے, اتنی عرض ہے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے, تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. ہر سنی کی تڑپ ہے یا نہیں میرے آقا ہمارے گھر تشریف لائیں؟ ہر ایک کی تمنا ہے یا نہیں؟ اور ہر امتی کی یہ تڑپ ہے. تو سنو, یہ آج وعدہ کر کے جاؤ گے اپنی مرضی سے نہیں جئیں گے, اپنی مرضی سے. کس کی مرضی سے؟ نبی کی. اور اور اس کے لیے سب سے بہترین فارمولہ میرے پیر و مرشد کا, زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی یہ نہیں کسی کی. اے نوجوانوں تمہاری زندگی صرف حسیناؤں کے لیے نہیں ہے, تمہاری زندگی نشہ کر کے برباد کرنے کے لیے نہیں ہے, تمہاری زندگی آئرے غیرے کے جھنڈے اٹھانے کے لیے نہیں ہے. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ. اور پکار کر کہو یا رسول اللہ, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے یہاں, ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں. یا رسول اللہ بنے دو جہاں, بنے دو جہاں, بنے دو جہاں. اور سنیو آج کے بعد سے ہم ادھر ادھر ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ.